السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر ہم جمع ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ سورہ القدر کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ جو ہے 97 ہے، اس کے صرف 5 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ پوری سورت مکمل سورت جو ہے صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ سب سے پہلے اہم چیز ہم رجب کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ حرمت والے یعنی احترام والے مہینوں میں جو 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 3 تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو یہ تینوں مل کے آتے ہیں ایک ساتھ۔ ایک رجب ایک الگ مہینہ ہے جو الگ رہتا ہے ان سے، اور یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 36 میں بتایا گیا ہے کہ یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام کے مہینوں چنے ہیں، اور یہ زمین آسمان کی جب تخلیق ہوئی ہے اس وقت 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ ہم سمجھتے ہیں 12 months have been scientifically کوئی ڈیولپ کرے نہیں، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فکس کیے ہیں 12 مہینے، جس میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے احترام والے ہیں۔ یہ 3 تو میں بتا دیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا جو ہے رجب ہے۔ یہ رجب علیحدہ ہیں ان تینوں سے، یہ تینوں تو مل کے آئے ہیں، مگر اس میں رحمت والے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ امام بحیقی نے اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث لائی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہم کو برکت نازل فرما رجب اور شعبان میں، اور ہم کو عمر عطا فرمائے کہ رمضان کے مہینے کو بھی ہم وٹنس کر لیں اور اس کی برکتوں سے سرفراز، اس کی برکتوں سے ہم سرفراز ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم کو قبول فرمائے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ دعا ہمیشہ آپ یہ بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اختتام پہ بھی ہم یہ دعا کر لیں گے۔ اچھا، رمضان کے تعلق سے کچھ بیان کر دیتا ہوں میں، تاکہ لیلۃ القدر کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے، رمضان کا مہینہ یہ کیا ہے، ایک بہترین ایک خاص مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کا آپ کو 11 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ مہینہ آپ کو ملتا ہے۔ 11 months آپ ڈھونڈتے رہیں، کوشش کرتے رہیں گے تو 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ ملتا ہے۔ اور یہ جیسا دنوں میں، سب دنوں میں، ہفتے کے سارے دنوں میں جمعہ ایک اہم دن ہے، ویسا سارے مہینوں میں رمضان ایک اہم مہینہ ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ یہ ایک ہی مہینہ ہے جس میں پورے مہینے کے روزے رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دوسرے مہینوں میں کنٹینیوس ہول منتھ کے روزے نہیں رکھتے، نفل روزے رکھتے ہیں، سنت روزے رکھتے ہیں تو منڈے تھرسڈے کا رکھتے ہیں، یا ایام بیس کے ہے جو 3 دن جو رہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، مگر پورا مہینہ آپ روزے نہیں رکھتے سوائے رمضان کے۔ اور یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، کسی اور مہینے میں روزوں کو فرض نہیں کیا گیا کہ یہ اس مہینے کے روزے رکھو، یا اس مہینے کے آدھا 1 ہفتہ رہو یا 10 دن رکھو، ایسا کوئی مہینہ ایسا نہیں جس کے روزے فرض ہوئے ہیں، سوائے اس کے یہ ایک خاص مہینہ ہے جس کے مہینے کے پورے روزے رکھنا فرض ہے۔ اور ایک اہم بات کیا ہے، اس مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، جیسا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ ایک ہی مہینہ ہے جس میں تراویح، اور سب سے اہم چیز کیا ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے جس کے تعلق سے ہم غور و فکر کریں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس مہینے کے نفل اگر پڑھیں گے تو آپ کو فرض کا ثواب ملتا ہے، ایسا کوئی اور مہینہ نہیں ہے جس میں آپ نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور
فرض پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ اس میں کرتے ہیں. میں آپ کو اس کے پہلے ہمیشہ میں بتاتا کرتا ہوں، جب ہم کوئی سیل کا زمانہ رہتا ہے، شاپنگ کو جاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری، یعنی آپ ایک چیز خریدیں گے کہ آپ دوسری چیز فری. مگر کہیں کسی شاپنگ سینٹر میں، کسی جگہ میں، کسی دکان میں کہیں دیکھا ہے کہ بائی ون گیٹ 69 فری. یہ منیمم ہے. اس میں دیکھیں تو آپ ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کو 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے. تو ایک بائی ون گیٹ 69 فری، تو ایک چیز کریں گے، ایک نیکی کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ اس کو 70 جو ہے وہ منیمم، 70 جو ہے 70 جو ہے منیمم ہے، وہ اس سے کم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہی ہے، زیادہ ہے جگہوں پہ بغیر حساب. اس کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہے کہ کتنے اللہ تعالیٰ برابر کر دیتے ہیں. تو اس میں بہت ہے، ہم کو یہ خاص طور پہ یہ چیز دیکھنے کی ہے. ہاں، یہاں آگے تو اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اس کی رحمت ہے اور سرفرازی ہے انشاءاللہ. اچھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے ہم سورہ قدر کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے تعلق سے کہ انا انزلناه في ليلة القدر، بے شک ہم نے ليلة القدر میں نازل فرمایا. ہاں، یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن نازل فرمائے، کیونکہ قرآن کے تعلق سے اس کے پہلے ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں یہ چیز آگے آ گئی تھی، اس لیے یہ قرآن نہیں، یہاں صرف ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. یہاں صرف اشارہ ہے اور قرآن کی طرف اشارہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان، جو دنیا کی آسمان ہے اس پہ اس قرآن کو نازل فرمایا. حافظ اماد الدین جن کی مشہور تفسیر ہے، اس کو ہم تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں، اس میں یہ تفصیل آئی ہے کہ وہ اس کی جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا. اور سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں آیت نمبر 105 ہے، جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہاں صرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا، مگر اس کی تفصیل ہمارے کو دوسری جگہوں پہ مل گئی ہے کہ اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا. دوسری آیت بہت اہم ہے اور تاکید ہے. دوسری آیت میں کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو پتا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ امپورٹنس دینے کے لیے بولتے ہیں. جیسا ہم بعض وقت کسی کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ڈو یو نو واٹ اٹ مینس، ڈو یو نو واٹ اٹ مینس. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے مخاطب ہو کے سوال کر رہے ہیں کہ تم کو اتنی بڑی چیز نازل کی گئی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تم کو پتا بھی ہے کہ کیا نعمت ہے تم کو جو عطا کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے اہمیت جتانے کے لیے سوال ہے. اور اس کے ساتھ بتایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ بہتر، یہ اس کی عبادتیں ہیں، اس کی صلات ہے، اس کے جو ہے دعائیں ہیں، اس کے جو ذکر و اذکار کریں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ کیا ہے؟ وہ آپ کے نیکیوں کو 1000 مہینے کے نیکیوں سے بڑھ کر، 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے کا ہم جو کیلکولیشن کرتے ہیں تو کیا 83 ایئرس 4 منتھس بنتے ہیں. مگر یہاں نہیں بتایا گیا 1000 مہینے خیر من، اس سے زیادہ ہے. تو زیادہ کتنے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جو دینے والا ہے اس کو پتا ہے کتنا دیتے ہیں. اور یہ 1000 کا جو ہے مطلب ہے، عربی میں ایک اشارہ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ چیز کے لیے. جیسے کہتے ہیں 70 مرتبہ یا 700 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ، تو اس کا مطلب ایگزیکٹلی نہیں ہے 70 ٹائمس. مطلب یہ ہے کہ ٹو مچ، بہت ہے جس کو ہم کاؤنٹ کرنا بھی، کیونکہ عرب کے لوگوں میں جو ہے ان کے پاس میتھمیٹکس وغیرہ بھی بہت ویک تھے، تو ان کو کاؤنٹ کرنا بھی زیادہ نہیں آتا تھا. تو ان کو بہت کوئی بڑی چیز بتانا ہے تو اس کے لیے ایسی اس قسم کے استعارہ کرا جاتا تھا کہ اشارے دیے جاتے تھے کہ اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ. اچھا، اس کا شان نزول کے تعلق سے حافظ اماد الدین جو ہے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 4 عابدوں کے تعلق سے بیان کیا جو بنی اسرائیل کے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے.
ان کے نام بھی بتا دی گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حزقیل ایک ہیں، اور یوشع بن نون۔ ان چاروں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ 80 سال تک مسلسل ایسی عبادت کرے کہ اس میں کسی ایک قسم کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کے اوپر کافی اثر ہوا، کیونکہ یہ سننے کے بعد صحابہ کو دیکھیں ہماری تو زندگی کتنی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پتہ نہیں کیا ہے، مگر ہماری زندگی اتنی ہے تو اس میں عبادت کتنی کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں تو ساری عمر میں ہم کتنا وقت ہم سونے میں چلے جاتا ہے، کھانے پینے میں چلے جاتا ہے، ضروریات کو جاتے ہیں، اس کے بعد کام کاج کرتے ہیں، روٹی وغیرہ کے رزق کے لیے اس طرح ٹریول کرتے ہیں، تو اس کے بعد عبادت جو کرتے ہیں 24 آورس میں عبادت کتنی دیر کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ نفل نمازیں پڑھتے ہوں گے، کچھ تو ٹوٹل بھی کریں گے تو آپ کو 24 آورس میں کتنے بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 آور بھی اگر لگا دیں ہول ڈے میں، جو اچھی عبادت کرنے والوں کی 1 گھنٹہ، تو ہم دیکھیں گے تو ہماری 60 سال کی زندگی ہے، تو ایک ڈیلی ایسا کاؤنٹ کریں گے تو 60 ایئر ہماری عبادت کتنی رہے گی؟ ویسا نہیں، مگر یہاں 84 ایئرس کی عبادت، صرف ایک رات عبادت کریں گے تو آپ کو 84 ایئرس، اس کے لحاظ سے آپ کی عمر جتنی ہوگی، آپ کس عمر سے، 12 سال کی عمر سے، 15 سال کی عمر سے، 20 سال کی عمر سے آپ کنٹینیوس اگر لیلۃ القدر کو آپ عبادت کر رہے ہوں گے تو ہر سال کے آپ کریں گے تو 84 ایئرس کی عبادت آپ کو کاؤنٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ لوگ پریشان تھے جب حضور نے بتایا کہ 4 عابدوں نے 80 سال کی ایسی عبادت کی، 1 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو لوگوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا، دل پہ اثر ہوا کہ ہماری تو عمریں اتنی ہیں، ہم تو ان کے برابر کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ صورت نازل فرمائے، لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے خوشخبری دی ہے، دینے کے لیے مایوس نہ ہو کہ اتنی عبادت نہیں کر سکتے، اب تم کو موقع دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ، اور یہاں جو ہے 3 مرتبہ لیلۃ القدر استعمال ہوا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ اور یہاں 3 مرتبہ کہتے مفسرین نے اس کے تعلق سے کہا کہ قدر کے 3 معنی بھی بتائے ہیں۔ قدر کے ایک معنی یہ ہے قدرت ہے، برکت ہے، عظمت ہے، اب جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ آنر، اسٹیٹس، ڈگنیفائڈ، نوبلٹی، اور پھر نائٹ آف پاور بھی بولتے ہیں، قدرت، بڑی زبردست قدرت والی چیز، نمبر 1 یہ کہ اس کے بعد جو دوسری بتائیں اس کے ساتھ للت القدر کے، تو قدر کے معنی یہ ہے کہ ڈیسٹینی بھی ہے، تقدیر بھی ہے، جیسا کہ سورہ دخان میں ہم کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے تعلق سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سورہ دخان جو 44 ہے اس کے آیت نمبر 3-4 جو ہے نا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ دخان میں بھی جو آیا ہے، یہ مفسرین نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ جو 15 رجب کی جو 15 ہوتی ہے اس کے تعلق سے بھی کہا گیا، مگر وہ میں اس وقت ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں، مگر میجورٹی کا کنسنس ہے یہ ہے کہ یہ جو ہے نازل ہوئی ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے یہ۔ تو اس کے تعلق سے یہ بھی بیان کیا گیا، تو اس میں سارے سال بھر کے جو ہوتے ہیں نا، جیسا کہ آپ جو ہے اپنے سب آرڈینیٹس کو، کوئی ڈائریکٹر ہے تو آپ ورک ڈسٹریبیوشن کر دیتے ہیں نا کہ بھئی تمہارا یہ ہے، ہول ایئر کا یہ پروگرام رہے گا، یہ ویک میں یہ ایسا رہے گا، یہ مہینے یہ کام کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نیکسٹ ایئر کا جو ہول ایئر کا جو کام رہتا ہے ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ روز صبح سے شام تک یہ تمہارے ذمے ہے، تو فرشتے سارے نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہول ایئر کا جو پروگرام ہے وہ آ جائے۔ تو نمبر 1 تو قدرت کے تعلق سے تھا، دوسرا تھا ڈیسٹینی یعنی تقدیر کے تعلق سے تھا، اور تیسرا ہے کنجیشن یا پریس یا بیچنا جس کو بولتے ہیں نا، جیسا پل کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، جیسا ہم
سورہ علق، اس سے پہلے جو ہم لاسٹ ویک جو ہم نے کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے بینچے تھے نا، اقرا اسما کے بول کے، تو ایسا اس کو ایک معنی یہ قدر کے بتائیں کہ جس میں کنجیشن ہے، پریشرنگ ہے، بیچنے والی. یہ کیوں کہ بتایا گیا؟ کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اس رات میں، کیونکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو ہے، جیسے یہ رات شروع ہوتی ہے، فرشتوں کو لے کر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں. اور فرشتے کتنے آتے ہیں؟ وہ جو کنجشن اور بیچنے والی جو بتائیں کہ اس کثرت سے فرشتے آتے ہیں کہ فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے لگتے ہیں کہ ایک دوسرا فرشتہ دوسرے فرشتے کو ایسا دباتے ہوئے اس کثرت سے آتے ہیں. تو بعض احادیث کی کتابیں جس میں ایکسپلین کیا گیا، اس میں ہے کہ یہ زمین پہ جیسے سنگریزے رہتے ہیں نا، آپ پیپلز وغیرہ ہیں نا، تو ان کی پوری زمین کے کتنے پیپلز ہوں گے، ان کا کتنا شمار ہے، تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ بعض تفاسیر میں تو یہ فرشتوں کے تعلق سے بتایا گیا. اب فرشتے کون سے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہم تھوڑا سا مفسرین نے جو بیان کیا وہ چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اچھا، رمضان کے تعلق سے ایک چیز بتانا بھول گیا کہ رمضان کی اہمیت یہ بھی ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہے، نہ صرف قرآن بلکہ دوسرے جتنے کتابیں نازل ہوئے وہ صرف رمضان میں ہوئے. حافظ ابن کثیر نے اس نے اپنے اور دوسرے مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن میں بھی لکھا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے وہ تھرڈ آف رمضان میں نازل ہوئے. تورات جو ہے سکس آف رمضان میں نازل ہوئے، اور 15 رمضان میں انجیل نازل ہوئی، بائبل جو ہے، اور 18 رمضان میں زبور نازل ہوئی. یہ صرف آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جتنے آسمانی کتابیں ہیں وہ سب خاص طور پہ رمضان میں بھی شامل. اور آخر میں بتایا کہ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری رات جو ہے سلامتی والی ہے، اس میں کوئی شیاطین نہیں ہے، کوئی گناہ کی چیزوں کی طرف ترغیب دینے والے نہیں ہیں، کچھ نہیں. حدیث کا مطلب کہ کوئی بہت ہی بدبخت ہوگا جو اس رات کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنے دنیاوی کام میں ایسا لگ گیا کہ اس رات کو اگنور کرنا. تو الحمدللہ جہاں تک ہم لوگ ہیں، میرا تو یقین ہے کہ سارے مسلمان جتنے ہیں وہ سارے اس رات کے واسطے اپنے انتظار میں رہتے ہیں اور اس رات کے برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے رہتے ہیں. اور جو فائدہ نہ اٹھائیں، جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ کوئی بدبخت بھی ہو گیا، اللہ محفظنا اللہ محفظنا، اللہ ان کا ہم سے بچائے. اور یہ رات خاص طور پہ کہ صبح نکلنے تک رہتی ہے، یعنی دوسرے راتیں کیا ہے وہ جو ہے ہم سحر کے وقت جو ہے رات ختم ہو جاتی ہے، سحر کے بعد سے کہتے ہیں کہ یہ فجر کا وقت شروع ہو گیا. مگر اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صبح سورج طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جب جبرائیل السلام فرشتوں کے ساتھ واپس آتے ہیں تو ان کے 600 پرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کیا مطلب ہے 600 سے مراد ہے. تو 2 پرے ایسے ہیں جو یلو کلر کے ہیں، جو صرف اس رات میں کھولتے ہیں وہ، اور جب اوپر جاتے ہیں تو اپنے یلو جو پروں کے ساتھ جو جاتے ہیں، جو کھلے ہوئے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ليلۃ القدر کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس کی شعاعیں نہیں رہتی، اس کی تیزی نہیں رہتی، کیونکہ جبرائیل السلام کے پروں کا اس پہ اثر ہوتا ہے. واللہ عالم. یہ میں چونکہ حدیث تفسیر کی کتابوں میں دیکھا تھا تو آپ کے سامنے بیان کر دیں. اچھا، خاص طور پہ کیا چیز کرنا ہے، یہ ليلۃ القدر کی کچھ دعائیں بھی ہیں جو خاص طور پہ ہیں. جو بھی دعائیں کرتے ہیں کثرت سے دعائیں کریں، مگر خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ليلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اس کے بعد پھر ندامت ہوتی ہے تو فوری ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ رحیم کریم ہیں، معاف فرمانے والے. اور اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد، ناشکری کرنے کے بعد میرے طرف رجوع ہوتا ہے. فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اس کو پتا بھی ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے تو اسی لیے میرے طرف آتا ہے.
تو اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا مگر پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حدیث کی کتاب میں تفصیل آئی ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اس کے ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، ہمارے لیے سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ فرض کریے اچھا اس زمانے میں کیا رہتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹریول کرتے تھے تو وہ اونٹ پہ یا گھوڑے پہ سفر کرتے تھے اور سارا اپنا کھانا پینا، کیونکہ بڑا ایک ویک کا ہو، ایک مہینے کا ہو یا اس سے زیادہ کم کا سفر ہو، تو کھانا پینا اور جو واٹر بوٹل جیسا ہم لے جاتے ہیں، اس زمانے میں جو مشک رہتا وہ کہتے تھے، اس کے لیدر باکس بیگس رہتے تھے، اس میں پانی جمع کر دیتے تھے. پھر کھانا جو ہے وہ بھی پیک کر کے کپڑوں میں کچھ رکھ لیا کرتے تھے، کہ ڈرائی فروٹ بھی رکھتے تھے، ڈرائی کھانے بھی رکھتے تھے، تاکہ سفر کے دوران میں پتہ نہیں کہاں کب بھوک لگے گی، کب کھانا کھائیں گے. وہ سارا بھر کے ایک مہینہ کا سامان اونٹ پہ لاد کے سفر کرتے تھے. تو ایک آدمی سفر کر رہا ہے سارے سامان کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ جا رہا ہے، اور چلتے 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 کافی دور تھکن آ گئی. دوپہر کا وقت تھا، بہت گرمی بھی تھی، تو وہ جو ہے ایک تو تھکن بھی تھی، نیند بھی آ گئی تھی. دیکھا تو کیا ہے، ریگستان میں ایک درخت نظر آیا. اس نے کہا کہ یہ درخت کے پاس چلے جاؤں تاکہ اس کا شیڈ ہے، اس میں تھوڑی دیر آرام کروں. تو وہاں گیا اور اتفاق سے کیا ہے، وہ درخت کے پاس اونٹ کو باندھا نہیں اس نے. اکثر کیا ہوتا ہے، اونٹوں کو جب لے کے آپ چلتے ہیں تو جب آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو اونٹ کو جو ہے رسی سے کسی جگہ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائے. مگر وہ آدمی اس قدر تھکا ہوا تھا کہ فوری جا کے جھاڑ کے جیسے ہی ٹیکا لگایا، چھاؤں میں گیا، سائے میں جاتے آنکھ لگ گئی، سو گئے. اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا تو کیا ہے، اونٹ غائب. اب جتنی دور تک نظر ڈال کر دیکھ رہے ہیں، کہیں اونٹ نظر ہی نہیں. اور وہ پریشان اٹھ کے ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا، ادھر تلاش کر رہا، دیکھتے کہ تھک آ کے پھر جھاڑ کے پاس ہی بیٹھ گیا. اب تو نہ میں واپس گھر کی طرف جا سکتا ہوں اور نہ اس جگہ جا سکتا ہوں جہاں جانا ہے، کیونکہ اس ریگستان میں بغیر کھانے اور پانی کے سفر تو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ میں یہیں مر جاؤں گا، یا ہو سکتا ہے تھوڑی دور جا کے وہاں بھی بھوک فاقے اور پیاس سے مر جاؤں گا. تو وہ پریشان ہوتا ہے، پریشان ہوتے بس رونے کی تو کیفیت ہو جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے، بس غنودگی تھی تھوڑی آتی ہے. اس کے بعد پھر آنکھ کھولتا ہے تو دیکھا کہ اونٹ سامنے. اوہ، کتنی خوشی ہوگی اس آدمی کو جو سمجھا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا. وہ اونٹ کو دیکھتے فوری اونٹ کی جو ہے رسی بھی پکڑ لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ کے شکر کرنے کا اس کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی مسرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مجھے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے، ناقدری کرنے، ناشکری کرنے، نافرمانی کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کے اور مجھ سے معافی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اس آدمی کو ہوئی تھی جس سے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ بھی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے رحم کرم سرفرازی ہے اس امت کے لیے اور بندوں کے لیے، کہ جب بندہ گناہ کر کے، خطا کر کے، نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی خوشی سے اس کو معاف فرماتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، اس کو پتا ہے کس کے طرف متوجہ ہو رہا، اس کو پتا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے جو اس کو معاف فرمانے والے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو ہم کثرت سے ہمیشہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ گناہ کر لیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ناشکری کرتے ہیں. چھوٹے 99 اللہ تعالیٰ نعمت سے عطا فرماتے ہیں، کسی ایک چیز میں تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ 99 کو بھول جاتے ہیں. بس وہ ایک جو ٹیسٹ کیا ہے نا، بس اسی چیز کو پکڑ کے کہتے ہیں، او ہو، یہ مجھ پہ کیوں کیا گیا، دوسروں کے ساتھ نہیں ہوا. آج صبح سے شام تک وہ صبح سے شام تک کتنے نعمتیں ہوئے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دی ہے، اسی ایک چیز کو پکڑ کر اللہ کی جو ہے ناشکری شروع کر دیتا ہے. اس کے بجائے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا
بے انتہا فضل و کرم احسان سرفرازی ہے جو مجھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں نے آپ نے عطا فرمائی، چھوٹی سی ایک چیز کے لیے مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ چیز بھی جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی میں کامیاب نہیں ہو سکتا سوائے آپ کی مدد کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے اس سے بچانے والے ہیں، مجھے آپ جو ہے اس تکلیف سے گزرنے کے لیے آسانی فرمانے والے صرف آپ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، تو یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا بے حد پسند ہے، بہت پسند ہے، تو میں آپ مجھے معاف کر دے، تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی تو مجھے معاف فرما دے۔ صحیح میں کہ، اور پھر صحیحین کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ ليلۃ القدر کے تعلق سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ليلۃ القدر کو پاؤ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ من قام ليلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ليلۃ القدر میں ایمان اور احتساب سے، کنسنٹریشن سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو عبادتیں کریں گے، کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں گے، آپ کی عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس کے ساتھ جو ہے تراویح بھی پڑھیں گے آپ، اس کے ساتھ جو ہے تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، اور جو نفل نماز بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، یہ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کے سارے پچھلے گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض احادیث کی کتاب میں پچھلے سال کے بھی اور آئندہ سال کے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں نا یوم عرفات کا جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے دونوں گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ليلۃ القدر کا کتنا بڑا مقام ہے تو اس میں پچھلے سال کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، یہ تو صحیح کی ہے، مگر دوسری حدیث میں ہے کہ پچھلے سال اور اگلے سال دونوں سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، سرفرازی ہے کہ ہم سے کوتاہیاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سفر ہم کو معاف بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے چیزیں ایسے ہیں کہ جو آپ غور و فکر کریں، تو میں کچھ اپنے تاثرات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بعض تفاسیر کے کتابوں میں پڑھا ہوں میں، تو آپ کے جو ہے اس کا جسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ رات سب سے پہلے کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ليلۃ القدر بتا دی گئی تھی، لیکن آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو اس میں مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے کے لیے آئے تھے، مگر دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جس کی جھگڑے کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پہ وہ جھگڑ رہے ہیں دونوں پارٹی سے سننا پڑا، اور اس کے بعد ایک جیسا جج ہے تو دونوں پلینٹیف ہے اور جو ڈیفینڈنٹ ہے دونوں کی بات سننا پڑتا ہے، سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے ان سے بھی پوچھا کس وجہ سے جھگڑ رہے ہیں، ان سے بھی پوچھا، اس کے بعد نتیجہ نکالنا پڑنا، اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرنا پڑتا، مگر اس چیز میں اتنے انوالو ہو گئے تھے کہ ليلۃ القدر کی جو تخصیص تھی وہ بیان کرنا ان کے ذہن سے نکل گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے ليلۃ القدر کی کون سی رات ہے بتانے کے لیے آیا تھا، مگر دو لوگوں کی جھگڑے کی وجہ سے وہ چیز مجھ سے بھلا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تخصیص جو تھی بھلا دی گئی۔ تو اس میں کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، اس میں بہت حکمت ہے، میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہی رحمت ہے، اس میں حکمت ہے، کیوں بھلا دی گئی اس کی میں آپ تفصیلات آگے بیان کروں اپنے بات۔ اور پھر ابن کثیر میں یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قریب ہو کر پوچھا، حضور میرا بھی کچھ آپ پہ حق ہے، میں سوال کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ ليلۃ القدر کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا، اور یہ تو بہترین نعمت ہے کہ خیر من الف شہر، اتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو بیان کیا ہے کیا صرف اسی سال کے لیے ہے، اسی رمضان کے لیے ہے، کہ یہ آئندہ بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ اسی سال کے لیے نہیں ہے، آئندہ رمضان کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال انہوں نے کیا، یہ تفصیل آپ دیکھیے ابن کثیر میں، دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ پھر یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے ليلۃ القدر، کہ یہ آپ کے بعد بھی رہے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرے ساتھ بھی ہے اور میرے بعد بھی ہے، یہ قیامت تک امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ انعامات ہے، برکات ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، اس کے بعد پھر ڈرتے ڈرتے پھر ایک تیسرا سوال کیا،
انہوں نے کہا کہ حضور یہ بتا دیں کہ ليلۃ القدر رمضان میں ہے یا رمضان کے علاوہ بھی ہے؟ حضور نے کہا نہیں، رمضان میں۔ اس کے بعد اور ایک سوال کی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اور حضور کچھ چیز میں مصروف تھے اور بار بار ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہوں، مگر تھوڑی دیر رکتے رہے، پوچھوں یا نہ پوچھوں، مگر پھر خیال کیا کہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ پورے رمضان میں یہ کس جگہ ہے، پورے رمضان میں ہے یا کچھ رمضان کے کچھ حصے میں؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے 10 دن یا آخری 10 دن۔ ہم بیٹھے، یہ تھوڑی دیر کے بعد بولے حضور معاف کرنا ڈسٹرب کر رہا ہوں، یہ پہلے 10 دن آخری 10 دن بولے، مگر آپ کچھ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ آخری 10 دن، آخری 10 راتوں میں۔ ہم بھی بیٹھ گئے۔ پھر آپ دیکھیں وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں تو مجھے یہ پڑھتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے اور دیکھتا بھی رہا کہ اب آپ اپنے آپ کو جب یہ چیزیں حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں نا، تو اب آپ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ خود سمجھے کہ میں خود بھی وہاں موجود ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، تو میں بھی آپ سوچے کہ ہم بھی وہاں بیٹھے ہیں اور دیکھیں کہ ابو حضرت رضی اللہ عنہ کیسا سوال کر رہے ہیں، اور ان کو خود بھی کیسی فیلنگ آتی ہوں گی کہ بار بار حضور کو ڈسٹرب بھی کرتے جا رہے ہیں، مگر ان کو اپنی کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا، کیسے ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا، اس کی فکر تھی، اسی لیے سوالات کرتے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا معاف کرنا حضور، پھر ڈسٹرب کر رہا ہوں میں، تو کیا اب کیا ہے پوچھنا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو لاسٹ 10 نائٹس بتا دیے، ذرا اس میں تھوڑا اور اسپیسیفائی کر۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرنا، یا کوئی ایسا اس قسم کی بات بولے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ لاسٹ 10 نائٹس ہیں، تو پھر خاموش رہے۔ اس کے بعد پوچھے لاسٹ 10 نائٹس میں تھوڑا اور اسپیسیفائی کر دیجیے۔ انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت لال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت کم مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں دیکھا ہوں میں، کبھی کبھی بہت تکلیف ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، کیسے کیسے دشمن کیسے کیسے تکالیف پہنچاتے، اس وقت بھی مسکراتے رہتے، مگر کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ ناراضگی محسوس ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا، میں حضور کے وسلم چہرے پہ دیکھا تو ناراضگی آ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ وسلم اس میرے سوال سے ناراض ہیں کہ کیوں بار بار میں پوچھ کر جو بیان کیا گیا اس کو لمٹ کرتے چلا لمٹ۔ تو حضور علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا لاسٹ 10 نائٹس میں تھا ایون نائٹس، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، تو ان کو جو ہے ایون نائٹس بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ان راتوں اب اس کے سوا اب کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس سے بھی میں کچھ اشارے لیتا۔ کیا اشارے لیتے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتا دی گئی تھی مگر بھلا دی گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ صرف رمضان میں ہے، غیر رمضان میں؟ تو صرف رمضان میں۔ رمضان میں کہاں ہے؟ پہلے 10 اور آخری 10۔ پھر اسپیسیفائی کرتے کرتے لاسٹ 10 نائٹس ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ لاسٹ 10 نائٹس بتا دیے نا، اس پر اتفاق کر لیں۔ اس کے بعد 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو ہے جو اسپیسیفائی کرتے all nights تھے، all nights، اور جی جی آل نائٹس، all nights not even. سوری آڈ نائٹس، معاف کرنا، ایون بولا آڈ نائٹس ہے 21۔ میں اسی لیے تو 21، 23 یہ بتا رہا تھا، تو آڈ نائٹس ہیں، یہ آڈ نائٹس کے تعلق سے ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ لاسٹ 10 اس میں آڈ نائٹس ہے۔ اس کے بعد اور لوگوں نے پوچھتے پوچھتے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 27ویں ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مگر آپ کو ابن کثیر میں دیکھیں گے تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ جو ہے 21ویں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اور وہ 21ویں رات تھی۔ دوسری جگہ ہے 23rd نائٹ تھی، اس وقت بھی ایک سال ایسا ہوا۔
اس کے بعد ایک تھا 24 کی بھی جو رات تھی اس میں تھی. تو یہ سارے جو ہے یہ بیان کیا گیا, مگر لاسٹ میں ہے 27. تو اب آپ لوگوں کے لیے چوائس ہے, یا تو کہ ایک گروپ یہ ہے کہ لاسٹ 10 نائٹس جو ہے نا, پورے 10 نائٹس کو جو ہے آپ عبادت کریں اور اللہ سے کہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے ثواب دیں. اگر اس سے ہٹتے ہیں تو سیکنڈ گروپ یہ ہے کہ آڈ نائٹس کو کر لیں. تو 21 ہو جائے گی, 23 ہوگی, 25 ہوگی, 27 ہوگی اور 29 ہوگی. اور ایک فرسٹ گروپ all 10 nights, second group odd nights, third group only 27. تو آپ کمانا چاہتے ہیں تو یا تو ہول 10 راتوں سے فائدہ اٹھائیں, 9 راتیں جو رہتے ہیں فائدہ اٹھائیں, یا نہیں تو آڈ نائٹ سے فائدہ اٹھائیں, یا نہیں تو 27 کی ایک رات سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ٹریجرز ہیں, باؤنڈ لیس, اینڈ لیس, لمٹ لیس, اللہ تعالیٰ کے خزانے کیسے ہیں اس کے تعلق سے حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, مگر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پھر آپ کے سامنے بیان کروں. اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک وسیع سمندر ہے, کوئی جیسے باؤنڈ لیس, اینڈ لیس, لمٹ لیس سمندر ہے. سمندر ایسا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں, زبردست ایریا ہے اور فل سمندر ہے, اور اس کا پانی کتنا ڈیپ ہے اس کا بھی کوئی لمٹ نہیں. اس پانی کے پاس جا کر آپ کسی کشتی میں چلے جا رہے ہیں, اور اس وقت آپ کے پاس, آپ اپنے پاس سے ایک سوئی نکالیں, نیڈل لے کے آپ بوٹ کے اینڈ پہ جا کے اس نیڈل کو تھوڑا سا پانی میں ڈپ کریں. ڈپ کرنے کے بعد اس کو نکالیں. اب آپ دیکھیں کہ اس نیڈل پہ کتنا پانی لگا ہوا ہے. آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں گے اس سمندر سے جس کی نہ کوئی ایج نظر آ رہی ہے, باؤنڈ لیس, اینڈ لیس, لمٹ لیس سمندر ہے, اور اس کی ڈیپتھ کیا ہے, there is no, you can't even count the depth of the سمندر. اس کا اوشن اتنا ڈیپ ہے, اتنا ڈیپ ہے کہ اس کی کوئی اینڈ ہی نہیں. تو اب آپ سمجھیں کہ اس کا پانی کتنا ہوگا, اور وہاں سے کمپیئر کر کے آپ یہ جو نیڈل نکالے ہیں اس میں کتنا پانی لگا. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا, قیامت کے پہلے جو پیدا ہوگا, سب سے لاسٹ پرسن جو ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کے وہ آدمی. تو اب آپ کاؤنٹ کریں کہ کتنے لوگ ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو وقت پہ جو پیدا ہوگا انسان, ان سارے انسانوں کی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کتنے ہوں گے. بلینز, ٹریلینز, اور ٹریلینز سے اوپر بھی کوئی ہوگی تعداد جو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ان سارے انسانوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان سارے انسانوں کی سارے خواہشیں, ایک دن کی نہیں, صبح کی نہیں, شام کی نہیں, 1 ڈے نہیں, 1 ویک نہیں, 1 منتھ نہیں, 1 ایئرس نہیں, ہول لائف کی سارے خواہشیں وہ اگر کرے گا تو ان سارے لوگوں کے سارے خواہشیں, ان کی ساری عمریں تک جتنے بھی خواہشیں کریں گے وہ پورے میں کمپلیٹلی 100% ان کو دے دوں گا, قبول کر لوں گا, عطا کر دوں گا. تو میرے خزانوں میں سے اتنا بھی نہیں خرچ ہوگا جتنا کہ اس نیل پہ پانی لگا ہوگا. جو میرے خزانے جو ہیں باؤنڈ لیس, اینڈ لیس, لمٹ لیس ہے, ان خزانوں میں سے اتنا بھی نہیں جائے. تو یہ حدیث سننے کے بعد پھر لیلۃ القدر کے تعلق سے کیا, اور پھر میں دیکھا کہ 10 اور 27 یہ تو ہمارے لیے احتیاطاً بتا دیے گئے ہیں, ورنہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا دی جاتی اور فکس کر دی جاتی تو ایک ہی رات ہو جاتی, ایک ہی نائٹ ہو جاتی تھی. مگر اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا دیا گیا, کیونکہ اس میں بھی ہمارے لیے حکمت تھی کہ یہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ دینا. تو میں اپنی طور پہ جو کرتا ہوں وہ چیز آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہول رمضان یا لاسٹ 10 یا آڈ نائٹس یا 27, اب آپ کو اختیار ہے. جب دینے والا ہے
آپ کبھی کوئی دیکھیں کوئی بلینر ہے؟ ہم مجھے یاد ہے حیدرآباد میں جب ہم جمعے کے دن جا کے نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو فقیر لگے رہتے تھے، آپ پیسے دینا شروع کر دیتے تو ایسا پکڑتے تھے آپ کو، بس آپ سے جتنا ہو سکتا ہے پورے پیسے آپ کے کھینچ لیں گے. ایک ایک فقیر ایسا پکڑتا تھا آپ کو کھینچنے. تو ان فقیروں سے میں ایک چیز ایک سبق سیکھا ہوں کہ جو دینے والا رہتا ہے نا اس سے لینے کی کوشش کرو، لینے کی کوشش کرو. ان فقیروں سے بھی آپ سبق لینا ہے، ان سے لینے کی شکر کرو. تو اب آپ کوئی بلینر ہے، ملینر نہیں بلینر ہے، بلینر کے پاس جا رہے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ تم کو کیا چاہیے. اگر آپ اس سے کہیں کہ آئی نیڈ £1، $1، ₹1 چاہیے مجھے، تو بلینر کہے گا کہ میرے پاس آ گیا، میرے پاس آ گئے £1، $1، ₹1 مانگ رہے ہیں. وہ تو تم کسی کے پاس بھی جا کے مانگ لے سکتے، میرے پاس آئے تو آئی ایم اے بلینر. یہاں مانگنا ہے تو ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ اینڈ ملین بھی مانگ سکتے ہیں میرے سے. تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے سے اس ليلۃ القدر کے تاریخ کو بھلا دیا گیا ہے، اس میں ہم کو اشارے دیے گئے ہیں، پورے رمضان میں تلاش کرو، لاسٹ 10 آڈ نائٹس اور 27. تو اب آپ 27 پہ راضی ہو جاتے ہیں تو آپ کی مرضی راضی ہو. میں تو راضی نہیں ہوتا. میں تو رمضان کے چاند دکھتے ہیں معلوم ہو گیا کہ رمضان شروع ہو گیا، پہلی نائٹ بیٹھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے ليلۃ القدر ہے. آپ سے عرض ليلۃ القدر کا ثواب مانگتا ہوں، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. پہلی نائٹ سے رمضان کی پہلی نائٹ کو ليلۃ القدر ہے. دوسری نائٹ آتی ہے، پھر مغرب شروع ہوتے، اے اللہ تعالیٰ مجھے ليلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دیجیے. آپ کے سوا کوئی ثواب دینے والا نہیں، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے مالک، اور مجھ جیسا محتاج اور مانگنے والا بھی کوئی نہیں، آپ جیسا دینے والا اور عطا کرنے والا بھی کوئی نہیں. یہ آپ کے میرے درمیان ہے. دے دے مالک، جو دینا ہے دے دے، جو مانگا ہو سارے اپنے رحمت کے طفیل قبول فرمائے. سیکنڈ نائٹ ہوگی، تھرڈ نائٹ ہوگی، فورتھ نائٹ ہوگی. تو آپ چاہتے ہیں ہر رمضان کی ہر رات کو ليلۃ القدر مانگیں، نہیں تو لاسٹ 10، نہیں تو آڈ نائٹس میں مانگے، نہیں تو صرف 27 کو ہی مانگنا ہے تو پھر 27 کو بھی مانگ لیں. آپ کی مرضی. جو لینا ہے دینے والا تو دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم مانگنے والے کیوں لمٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے میں اشارے لیتا ہوں جہاں سے مجھے پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ليلۃ القدر کی چیز بھلا دی گئی، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ یہ آپ کی حکمت ہے. اگر وہ بھلایا نہیں جاتا تو پھر ہمارے لیے تو بول رہا ہے کہ لمٹ ہو جاتی تھی، مگر بھلا دیا گیا ہے. اس کے بعد جب حدیثی کتابوں میں دیکھیں تو پوچھے گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی 10 یا آخری 10. تو اس میں سے اگر کوئی پہلی 10 یا آخری 10 میں آپ خوش ہو جاتے ہیں تو آپ کی مرضی خوش ہو جائے. مگر اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ آڈ نائٹس، تو پھر اس میں خوش ہو جاتے ہیں، اس میں خوش ہوتے ہیں. یا نہیں پھر آپ کہیں کہ 27 اس میں خوش ہوتے ہیں، خوش ہو جائیں. مگر میں تو ایک جو فقیروں سے سیکھا ہوں تو بس جو دینے والا ہے اس کو پکڑ لینا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے لے لیں. اور کس سے لے رہے ہیں آپ؟ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جب دینے پہ آتا ہے تو اس کو تو خوشی ہوتی ہے کہ وہ تو دیکھتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے نہیں. آپ کو حدیثی کتابوں میں دیکھیں تو دعائیں جو کرتے ہیں دعاؤں میں کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس سے، نہ صرف یہ کہ آپ دنیا میں کسی سے ایک چیز مانگے تو دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ دے دے گا، تیسری مرتبہ مانگے تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بس اس کو مانگنے کی لت ہو گئی. چوتھی پانچواں کریں گے تو وہ کہہ دے گا بھائی میرے پاس آپ آئندہ سے مت میرے پاس نہ آئے. کہ وہاں معاملہ ہی دوسرا ہے. وہاں تو جتنا مانگتے ہیں اس سے خود. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں. اور جو لوگ تکبر سے مانگنا نہیں چاہتے تو ان کو جہنم میں داخل کر دے. وقال، یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور یہاں کے وقال ربکم ادعونی، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے جیسا خل کہہ کے کہا گیا تھا
قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہہ کے آپ میرے بندوں کو کہہ دیں. مگر جب عطا کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درمیان میں نہیں لائیں، ڈائریکٹ بندوں سے خطاب. وقال ربکم ادعونی، بندوں سے خطاب ہے ڈائریکٹ کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، گارنٹی ہے. مانگنے کا کیا حکم ہے، مانگنے کے لیے سجیشن نہیں ہے کہ تم مانگتے ہو تو مانگو، نہیں. وقال ربکم ادعونی، یہ آیت امر ہے. امر کا معنی یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، اور اس کے ساتھ گارنٹی کیا استجب لکم، میں قبول کر لوں گا. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں قبول کر لوں گا، گارنٹی دے رہے ہیں، تو اس گارنٹی میں آپ کچھ آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا یا نہیں دے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، حکم کی پابنداری ہم کو کرنا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ میں قبول کر لوں گا، اس کی بھی ایک اہمیت ہے. تیسری چیز وارننگ ہے، زبردست وارننگ ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو تکبر کر کے مجھ سے نہیں مانگتے تو میں ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں. اللہ معاف. تو یہ آپ کے سامنے کچھ میرے پوائنٹس تھے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو میں جیسا یہ رمضان کے تعلق سے ہے، تو آپ کیا ایک 83 ایئرس 84 ایئرس کی ایک رمضان کے ایک سال میں آپ صرف 83 ایئرس لے کے نہیں جاتے؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ رمضان کی ہر رات کو کریں گے تو اب آپ کاؤنٹ کریں کتنے 84 اب آپ کے پورے رمضان کے کتنے راتیں ہیں، ان سب راتوں کو ملٹیپلائی ایڈ کر لیں 83 84 سے کر کے دیکھیں تو ایک سال میں آپ کے لیے پہاڑوں کے نیکیاں بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو، جیسا ہم یہ دعا کیے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی عمر تو دے دی اللہ تعالیٰ کہ اب ہم رجب کو بھی وٹنس کر لیں اللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد شعبان آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک کے لیے ہمارے کو عمر عطا فرما دے، تاکہ اس رمضان کی برکتوں کو پھر سے ہم دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے. دعا کر لیتا ہوں میں. اس کے بعد اگر کچھ سوال جواب ہے تو انشاءاللہ بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور پر قبول فرمائے. ہمارے سے جو کچھ کوتاہیں غلطیاں ہو گئی اپنی رحمت کے طور پر معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وقت امت مسلمہ جو تکالیف سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کی ہم محتاج ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس وقت جو فلسطین کے مسلمان جو تکالیف سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مظلموں کو ظالموں کے ظلم سے بچا دیجیے. لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی فرمانے والے ہیں، آپ کی رحمت کے محتاج ہیں. آپ کی نظر رحمت کے محتاج ہے، آپ کی نظر رحمت کے محتاج ہے. ہمارے
جو 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 ہمارے دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سارے معاف. اللہ تعالیٰ ہم اپنی رحمت میں برکت نازل فرمائے. اللہ پاک ہم آپ کے قرآن اور حدیث کے تعلق سے یہاں بیٹھے ہیں، ہم جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی بے انتہا رحمت نازل فرمائے. ہمارے سارے جو دعائیں ہیں اپنی رحمت کے طفیل قبول فرمائے. اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دے. اور ہم جیسے دعا کر رہے ہیں کہ یہ اس مہینے کی برکتوں سے اور آئندہ مہینہ آنے والا ہے اس کے شعبان کے بھی برکتوں سے ہم کو استفادہ حاصل کرنے والے اور رمضان کے پہنچا دے. ہم کو عمر اتنی دے دے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو پھر سے وٹنس کر لیں اور اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں. ساری دعاؤں کو اپنے تو رحمت کی. جو بچے جن کے شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے نیک لڑکوں سے لڑکیوں سے جو ان کے آسانی سے ان کے رشتے طے فرما دے اور دنیا اور ان کے لیے بھی ہدایت. ساری دعا اپنے رحمت کے توفیل فرما دے. جو کچھ ہم سے کوتاہیں غلطی ہو جاتی ہے اپنی رحمت کے توفیل معاف فرما دے. اللہ آپ کے سوا کوئی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں. لا الہ الا اللہ. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد.